بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے تھے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ مکرمہ جانا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت نے حضرت مولا علی سے اجازت طلب کی کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے حضرت علی کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت علی شیر خدا نے قافلے کے سردار کو سفارش کی کہ آپ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پر فدا ہو گئی۔ عورت نے موقع پا کر اپنے آپ کو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بدکاری نہ کی تو میں سارے قافلے والوں کو بتا دوں گی کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اس عورت کی باتوں میں نہ آئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت یہاں سے ناکام ہو کر ایک غلام کے پاس گئی، وہاں جا کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی ہوس مٹا لی۔ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے ثابت کو ذلیل کرنے کا۔ ایک رات عورت نے موقع پا کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے صندوق میں اس عورت نے اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچا دیا کہ رات کو میرے سارے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے علاوہ سارے قافلے والوں کی تلاشی لی، لیکن کسی سے بھی اس عورت کے زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ حضرت ثابت کے سامان کی بھی تلاشی لی جائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سامان حضرت ثابت کے سامان سے برآمد ہو جائے گا۔ جب قافلے کے سردار نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے سامان کی تلاشی لی تو اس عورت کے زیورات حضرت ثابت کے صندوق سے مل گئے۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ میرے زیورات اسی نے چوری کیے ہیں، اور ایک رات ثابت نے موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی بھی کی تھی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کا سردار عورت کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے حضرت ثابت کو قید کر کے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ثابت کو سزا دینے کا حکم جاری کیا کہ انہیں زناکاری کرنے پر سنگسار کیا جائے گا۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ جب اس خبر کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ، جب تک میں نہ آؤں تب تک ان کو سزا نہ ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی یہاں لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ حضرت عمر رضی سے کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے موقع دیا جائے حضرت ثابت کی وکالت کا۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی کی اس بات کو مان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس عورت کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عورت کو کہا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں، عورت نے پھر پوچھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔ جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو کہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کرنے والا ہوں۔ مجھ کو سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے بڑے اطمینان سے کہا کہ سب کے سامنے ثابت کی چوری ثابت ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ
زنا بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر میں جو کپڑے کا ٹکڑا اور عصا پڑا ہوا ہے فوراً جاؤ اور لے کر آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گھر کے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے فرمایا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کپڑا اور عصا اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ حضرت علی کپڑے کا ٹکڑا فرمایا، اے پیٹ کے اندر بچے، اب تو ہی سچ بتا۔ خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور چوری کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ بول پڑا کہ یہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے بدکاری کی نیت سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ہر بار ناکام ہی لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے سامان میں رکھ دیے تھے تاکہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو بدنام کر سکے۔ بچے کو بولتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بدکار عورت حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پر بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس الزام سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی رہائی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا لے لو۔ جب یہ واقعہ پیش آئے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا وہ حضرت ثابت علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔